امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے آج ایک ہی مگر ایک مثبت خبر آئی، وہ آج صبح آئی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اہم بیان میں اعلان کیا کہ ایران نے دسمبر 2024 سے زیر حراست ایک امریکی خاتون شہری کو رہا کر دیا ہے جو اب بحفاظت ایران سے باہر پہنچ چکی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے اس اقدام کو نیک نیت قرار دیتے ہوئے اس کا باقاعدہ خیر مقدم بھی کیا۔ تاہم اس پیش رفت کے باوجود میدان جنگ میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کارروائیاں حملے بدستور جاری ہیں اور کسی فوری جنگ بندی کا کوئی آثار نہیں۔ ایسے میں پاکستان بھی سفارتی محاذ پر متحرک ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں پر مذاکرات اور جنگ بندی پر زور دے رہا ہے اور پس پردہ اطلاعات کے مطابق بھرپور کوششیں کر رہا ہے، لیکن فی الحال کوئی کوشش اس جنگ کو روکنے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ امریکی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں شمالی ایران اور پہلی مرتبہ تہران کے آس پاس متعدد فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق آج پورا ایران امریکی حملوں کے نشانے پہ تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں 35 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ تہران کے مطابق کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں ریڈار سسٹمز، پیٹریٹ ایئر ڈیفنس اور فیول انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے۔ ادھر اردن نے 8 ایرانی میسائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ عراق کے شہر اربیل میں امریکی اڈے کے قریب ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ ایک ناقابل عبور ریڈ لائن ہے اس کے لیے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایرانی انفراسٹرکچر خصوصاً پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا تو پورے گلف میں امریکی مفادات اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر امریکہ کے ناسمجھ صدر کی حالیہ دھمکیوں پر عمل کرتے ہوئے امریکی فورسز نے ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو پھر ایران اب تک جس تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خطے میں جو بھی اہم انفراسٹرکچر ابھی تک محفوظ رہے ہیں، ایران کی مسلح افواج انہیں بھرپور حملوں سے تباہ کر دیں گی اور اس کا اس طرح نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ آج رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران نے یمن کے حوثی گروپس کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اگر امریکہ نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو حوثی ریڈ سی کے اہم ٹریڈ روٹ کو بند کر دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق میسائلز اور ڈرون پہلے ہی باب المندب کے قریب تعینات کیے جا چکے ہیں اور صرف حکم کے منتظر ہیں۔ پاکستان نے بھی اس خطے کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ٹینشن میں کمی، مذاکرات اور پرامن حل کے لیے خطے کی اہم اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring continued safety, security and freedom of maritime navigation. Amid the prevailing tension and hostilities, Pakistan has remained actively engaged with key interlocutors across the region in support of our efforts aimed at de-escalation, dialogue and peaceful resolution of the situation. ادھر ایک اہم ڈیولپمنٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ ارکان امریکہ میں عوامی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا کوئی بھی ممکنہ معاہدہ نہ ہو سکے۔ بہت امپورٹنٹ بیان تھا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا۔ ان کے مطابق اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ لوگ در حقیقت امریکہ کو امن پالیسی سے دور دھکیلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اس فوجی مہم کو ہر قیمت پر جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ There have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. You have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal because a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. Right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. بے شک وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا یہ بیان آج کی ایک اور بہت اہم بلکہ اس پورے معاملے میں ایران اور امریکی
جنگ کے حوالے سے بہت ہی مثبت، بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی کانکریٹ ڈیولپمنٹ میں، جس میں براہ راست وہ اسرائیلی حکومت کے اراکین پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب کسی صورت سے امریکہ اسرائیل جنگ جاری رہے، ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس پورے معاملے کی براہ راست ذمہ داری انہوں نے اسرائیلی حکومت پر ڈالی کہ وہ پیسے خرچ کر رہی ہے امریکہ میں رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کے اس ایکشن کو بہت گڈ ول قرار دیا تھا، اس کو بہت خوش آئند قرار دیا تھا، جس کے ذریعے طویل عرصے سے ایران میں قید امریکی شہری خاتون کو آج ایران نے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کی ان اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد علی، سیزنڈ اینالسٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرز اور ڈیفنس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب حالات جو ہیں وہ دگرگو سے دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر اور جس انداز کی کیمپین اس وقت یو ایس سے جاری ہے، جس لیول کے ایسکلیشن ہو گئی ہے، ہاسٹیلیٹیز ہو رہی ہے، ایران کا بھی جواب ہو رہا ہے، تو اس میں پورے ماحول میں کہیں امید کی کوئی کرن ہے جس کو ہم ٹھوس کرن کہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امید کی کرن ڈیفینیٹلی کسی حد تک مدموم تو ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقی ہے، اور آپ نے جو یہ اعتماد سازی کا جو ایک آلیو برانچ یا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ سکتے ہیں ایران کی جانب سے امریکی شہری کو واپس کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی علامتی یا سمبولک سگنیفیکنس تو ہے۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں امریکہ کی حکومت میں جو امریکی نائب صدر ہیں وہ سب سے اہم شخصیت ہیں اب، جو کہ صدر ٹرمپ کو قائل کرنے یا اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ کامران صاحب یہ ہے کہ دیکھیے صدر ٹرمپ کی تو یہ دوسری اور شاید آخری پریزیڈنسی ہے، اور وہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہیں، جبکہ جے ڈی وینس ایک نوجوان وائس پریزیڈنٹ ہیں، 40s میں ہیں، اور یقینی طور پہ وہ چاہیں گے کہ ان کا سیاسی مستقبل زیادہ تابناک ہو، اور اس کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے مڈ ٹرم الیکشنز میں اور آنے والے سالوں میں کسی حد تک اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں ان غلطیوں سے جو کہ صدر ٹرمپ نے اس جنگ کے دوران کی ہیں، تاکہ اس کی قیمت ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ریپبلکن پارٹی کو بھی اور خود ذاتی سطح پہ ان کو ادا نہ کرنی پڑے۔ یہ دو پہلو جو ہیں امپورٹنٹ ہیں۔ محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب ایک تو یہ کہ زبردست ہاسٹیلیٹیز کا پورا ایک جو منظرنامہ ہے وہ بدل گیا ہے، اور بہت ہی اس وقت جو امریکی نشان جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، ایرانین ٹارگٹس جو ہیں وہ سیورل ہنڈریڈ ہو چکے ہیں، اور اس پہ مسلسل جو ہے وہ شدت آ رہی ہے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ تہران تک کے آس پاس میں اب حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں امریکہ نے۔ تو آپ کے خیال میں کہ اب اس جنجال سے جو ہے وہ نکلنے کا کیا راستہ ہو؟ کیونکہ ایک جانب تو امریکہ میں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فار ایور جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ جس میں کہ کوئی گنجائش فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے جنگ بندی کی۔ دیکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں کامران صاحب جس کی وجہ سے اس کا امکان تمام تر بڑھتی ہوئی ایسکلیشن یا کشیدگی کے باوجود موجود ہے کہ ہم بالآخر ڈی ایسکلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلی بات، جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں میڈیشن کی وہ بھرپور ابھی بھی اور بدستور جاری ہیں۔ دوسری بات، جس طرح میں نے گزارش کی کہ جو امریکی نائب صدر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ واحد شخصیت ہیں جن پہ کسی حد تک ایرانی بھی اعتماد کرتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں، اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جے ڈی کشنر یا وٹکوف کے مقابلے میں ان سے زیادہ توقع کر رہے تھے، ایون اسلام آباد ٹاکس میں بھی، کہ ان کے آنے کے بغیر شاید وہ ٹاکس میں داخل بھی نہ ہوتے۔ اور امریکی نائب صدر کی جانب سے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنانا یا صدر ٹرمپ کو ایک زیادہ ذمہ دارانہ
اور پرامن ایڈوائس دینا بہت امپورٹنٹ دو فیکٹر ہیں. لیکن تیسرا فیکٹر جو آپ جو اس کے اوپر بڑی مہارت و دسترس رکھتے ہیں وہ عام طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس سگنلنگ دونوں جانب سے کی جا رہی ہے اسٹریٹجیشن میں. ایک جانب سے امریکی صدر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کو یہ تھریٹ کر کے کہ میں آپ کے توانائی کے ذخائر اور آپ کے انرجی پلانٹس اور بریجز کو تباہ کر دوں گا, اور دوسری جانب سے جو سعودی عرب اور ہوتیز کے درمیان ایسکلیشن ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایران کی جانب سے ایک ڈیٹرنس سگنلنگ ہے جس کا ٹارگٹ آڈینس صرف سعودی عرب نہیں بلکہ امریکہ اور عالمی برادری ہے. کہ جناب دیکھیے اگر آبنائے ہرمز میں تیل کی جو ترسیل ہے اس کو متاثر کر کے دنیا میں تیل کی قیمتیں 30% بڑھ سکتی ہیں, تو کل کو اگر بحر احمر جو ہے یا باب المندب پہ ہوتیز اثر انداز ہوں تو وہ عرب ممالک جو کہ تیل کی تجارت کے لیے جو بحر احمر کا سہارا لیتے ہیں ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی, اور عالمی طور پہ جو تیل کا بحران ہے وہ مزید پیچیدہ بھی ہوگا, اور موجودہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک تھریٹ ایک طرح سے محمد علی صاحب یہ تھریٹ ہے اور عالمی برادری کو کر رہا ہے. یہ تھریٹس ہیں یا یہ کہ یہ برنکمن شپ ہے دونوں جانب سے, کہ ایک جانب سے امریکہ پورے ایران پہ حملے کر رہا ہے اور اس نے تہران کو بھی نشانہ بنایا ہے اور پوری قوت سے جو ہے مسلسل میزائلز جو ہیں فائر کیے جا رہے ہیں, اور شمالی جو ایران کے علاقے ہیں اور جو تمام جو سمندر کے ساتھ کے علاقے ہیں ان سب پہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں, خاص طور پہ امریکن. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دوسری جانب سے ایران کی جانب سے جو ایکشن لیے گئے ہیں, باب المندب کے حوالے سے جو ایکشن کیے گئے ہیں, حوثیوں کو جو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اس پوری کیفیت کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ صرف برنکمن شپ ہے؟ کیونکہ بالکل واکنگ آن ٹائٹ روپ والی بات ہے, ذرا سا رائٹ لیفٹ ہوئے تو یہ پھر بہت بڑا تنازع ہو جائے گا, کیونکہ تیاری جو ہے وہ ایرانیوں کی گلف کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی کافی وسیع نظر آتی ہے اور حقیقی نظر آتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت رسکی اور بلیجرنٹ برنکمن شپ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک نوبل انعام یافتہ اسکالر ہیں ٹامس شلنگ, انہیں اس کو رسک ٹیکنگ کمپٹیشن کہا ہے. ایسکلیشن بنیادی طور پہ دو متحارب قوتوں کی جانب سے دوسرے کو دباؤ میں لانے, نقصان امپوز کرنے اور ساتھ ہی ساتھ رسک ٹیکنگ کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو امریکہ اور ایران کی جو حکمت عملی ہے اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. امریکی صدر جو ہیں وہ ایران کو یہ اسٹریٹجک سگنل دے رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر تباہی, بربادی اور زندگی کو تنگ کرنے کی اہلیت اور ارادہ رکھتا ہوں اگر آپ نے بات نہ مانی. تو وہ ورٹیکل ایسکلیشن جو ہے اس کا تھریٹ دے رہے ہیں. جواب میں ایران جو ہے وہ انڈائریکٹ اور ہاریزونٹل ایسکلیشن کا تھریٹ دے رہا ہے کہ آپ ایران پر اگر تباہی لائیں گے تو میں اس جنگ کے دائرے کو کہیں پھیلا سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں عالمی معیشت اور تجارت اور توانائی کے جو بحران ہے اس کو کہیں زیادہ تکلیف دہ اور پیچیدہ بنا سکتا ہوں, جو کہ عالمی برادری کے لیے بالعموم اور امریکی عوام کے لیے بھی آنے والے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے آپ کے لیے بھی مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے.